آج کی گفتگو خصوصی طور پہ میں کروں گا اللہ کی مہربانی کے اوپر کہ اللہ کی مہربانی. ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے لیے ہے وہ کسی مہربانی سے کم نہیں ہے کہ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے. اور جس شخص کے دل میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم رحمت للعالمین کا عشق ہو کہ دل کے اندر، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی سرفراز رہے اللہ کے نور، اللہ کی مہربانی سے. لیکن اس پہلو کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو لیکن ماں باپ کا باغی ہو، لوگوں کا حق کھاتا ہو. اگر میں ایک سوال کروں کہ اللہ چاہے، اللہ رب العزت اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو معصیت کو مغفرت دیتا ہے، یعنی معصیت ڈس اوبیڈینس، کہ کوئی نافرمانی ہے، کوئی شخص اپنی زندگی میں گناہگار ہو تو کیا اللہ چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ چاہے تو کر سکتا. کیا اللہ شیطان کو معاف کر سکتا؟ کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس نے بھی اللہ کی نافرمانی، حکم نہیں مانا، تو کیا شیطان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ صاحب نے نہیں میں سر ہلایا کہ نہیں کیا جا. کیوں نہیں کیا جا؟ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اور ہم اپنی زندگی میں کتنے سجدے چھوڑتے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ گنہگار ہم ہیں. اس نے ایک حکم مانا، ہم تو روز حکم نہیں مان رہے، ہم تو روز اس راستے بھی نہیں چل رہے. لیکن اللہ چاہے کسی کو بھی معاف کر سکتے. کہ ادھر ابلیس نے انکار کیا اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا تھوڑا سا جو حکم ہے اس کو آگے پیچھے، لیکن وہ سرفراز ہو گئے. یہ گرفت. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں مومن نہ ہو اور وہ اپنے وقت آخرت کلمہ پڑھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی گناہ وہ سب ختم ہو گیا، وہ بہشت میں چلا گیا، جنت میں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے اگر کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں چلا. اور ابلیس کے انکار سے پہلے جو اس نے اتنی عبادات کی وہ کہاں پہ جائے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام وہ سرفراز ہوئے. کبھی اس پہ تھوڑا سا غور، کہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو معاف نہیں کرے گا، فرعون کو معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نواز دے، اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو نواز دے، اس پہ نوازش ہو جائے،
اور اس نوازش کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف، کہ رحم کے فنکشن کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو اللہ اس کو کبھی معاف۔ اور یہی وجہ ہے، یہی بات ہے کہ شیطان یا فرعون، کہ یہ اس دنیا کے لیے یہ طے ہیں، ابھی قیامت آنی ہے، قیامت جب بروز قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ جو بھی ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو معاف نہیں کیا جائے، فرعون کو معاف نہیں کیا جائے، اور رحم کے فنکشن کے اندر چونکہ جس نے بھی رکاوٹ ڈالی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں۔ اور جس کے دل میں رحمت للعالمین کی محبت نہیں، تو بتائیں اس کے ساتھ کیا ہو۔ اور صرف رحمت العالمین کی محبت دل میں ہونا کافی نہیں ہے، ان کے اسوہ پہ بھی عمل کرنا ضروری، کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے وہ کل بھی سرفراز تھا، وہ آج بھی سرفراز ہے، اور قیامت تک بھی سرفراز۔ ہم لوگوں نے اللہ کی جو مہربانی، یہ ہمارے پہ بہت بڑی مہربانی کہ ہمیں موقع مل جاتا درود پڑھنے کا، اہل بیت کا ذکر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی کہ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو ہماری پسند آ گئی کہ ہم اس گنہگار دنیا کے اندر، اس پریشان حال دور کے اندر کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا ذکر کر، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی جو مہربانی ہے اس کو ناپنے کے اصول بنا رکھے، کہ اگر دولت ہوگی، پیسہ ہوگا تو اللہ کی مہربانی، لیکن دوسری جانب اگر غربت اور تنگدستی ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی، اگر صحت ہے اللہ کی مہربانی ہے، اگر بیماری ہے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی، حالات اچھے ہیں اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اگر حالات برے حال میں بھی اللہ کہے اللہ کی مہربانی، کہ ہم جس انداز سے اللہ کی رحمت کو یا مہربانی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہمارے لیے چیزیں اس کے کچھ مختلف یا کچھ دوسرا برعکس ہوں، کہ ایک شخص کے حالات بہت اچھے، بڑا خوش، لنگر ہوا، نظر نیاز ہوئی، کہا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا، حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، 4 دن سے کھانا نہیں پکا، پھر بھی اس نے کہا کہ اللہ کی بڑی مہربانی۔ لوگوں نے پوچھا تم نے تو 4 دن سے کھانا، کہتا کھانا نہیں تھا، وہ موجود تھا، اس کو پتا تھا، وہ راضی ہے کہ اللہ تعالی کی مہربانی کے جو معاملات ہیں، ہم کچھ پوچھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، کہ میں نے اپنے ارادوں کے بننے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے مولا کا کہ انسان کو مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا، کہ جو مقدر میں ہے وہ ملنا ہے، لیکن ملنا اپنے وقت کے اوپر۔ رونے سے بہتر ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور ہونے کے باوجود وہ اپنے والدین کا باغی ہے، اس کی بخشش کبھی نہیں ہو۔ کہ عشق مصطفیٰ ہے ہونے کے باوجود غلط بیانی، جھوٹ، لوگوں کا مال کھانا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلط بیانی کر دیں، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ ابھی ہم سب مل کے دعا کریں گے، قبلہ ذرا ہم اپنی دعاؤں کا ترجمہ تو سن لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہماری دعا یہ ہوتی
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ مہربانی نہ کر، ہمارے پہ مہربانی نہ کر۔ کیوں؟ ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیسے دے دے، اللہ تعالیٰ دوسرا کام کرنا ہے اس کے لیے بھی پیسے دے دے، ایک فائل پھنسی ہے اس کے لیے بھی پیسے دے یا وہ بھی ہو جائے، فلاں شخص نے میرا دل دکھا دیا ہے وہ نیست و نابود کر، کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا لیکن اس کو نہیں مانگا۔ یہ ہماری دعاؤں کا ترجمہ کہ ہم اللہ سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں مانگ، اس سے تعلق قائم کرنے کو نہیں مانگ، اس سے اپنا رجوع کرنے کے حوالے سے ہمارا تعلق دن بدن کمزور ہو۔ تو جب تک تعلق، میں اکثر میرے جو مخلصین ہیں، دوست ہیں، یا سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گنا کر کہ کوئی شخص جس کے پاس مناسب مال ہو اور وہ نامناسب دعا کرے تو ایسے شخص کی بھی پکڑ ہوگی۔ مناسب کا مطلب یہ کہ آپ اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نامناسب دعا یہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ جو اور کی طلب ہے کہ اس سے پہلے سب کچھ چھن جائے، بہتر ہے کہ چھوڑ دو، کہ اس سے پہلے سب کچھ چھن جائے، بہتر ہے کہ چھوڑ دو۔ وہ دے دے تب بھی اس کی مہربانی ہے، وہ لے لے تب بھی اس کی مہربانی، وہ جس حال میں رکھے تب بھی اس کی مہربانی۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب، زندگی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ، صحت اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت، کہ اگر انسان بیمار نہ ہو تو شفا کی قدر نہیں ہو، حالات مشکل نہ ہوں تو اچھے حالات کی قدر نہیں ہو، اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان کی یادداشت کتنی بڑی نعمت ہے، اور بھول جانا اس سے بڑی نعمت ہے، بھول جانا اس سے بڑی نعمت، کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بھولنے کے عمل کو یاد رکھیں، شاید ساری زندگی، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ساری زندگی ہی غمزدہ رہے، ہر وقت ہی روتا رہے، تو بھول جانا بھی اللہ کی بہت، تو جس حال میں وہ رہے اس حال میں بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے تعلق قائم رہے۔ دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا اور کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک ملک کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، بادشاہت بھی مل گئی، کافی ملک بھی فتح کر لی، زیورات بھی کر لیے، ہر چیز اس کی گرفت اچھی خاصی ہو گئی۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میرے ارد گرد میرے مشیر ایڈوائزر بھی بڑے اچھے رہتے، لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ہے، یا میری نظر میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو بے وقوف ہو۔ اس نے اپنے سارے مشیروں کو، وزیروں کو، سب کو بلا، کہتا ہے کہ اس ملک میں نہ ایک مقابلہ کرواؤ کہ یہ پتا کرو کہ اس ملک میں، میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون، کہ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے لیکن یہ بے وقوفوں کا کمپٹیشن پہلی دفعہ، ہر مقابلے شروع ہو گئے، ایک سے ایک بڑھ کے بے وقوف آ رہا ہے، ایک سے ایک بڑا بے وقوف آ رہا ہے، جو نہیں ہے وہ بھی بے وقوف بن کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ کرتے 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 جتنے بھی وزیر تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایک شخص ہم نے چن لیا ہے، اس سے بڑا بے وقوف ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تسلی کر لی؟ جی بالکل تسلی کر لی۔ سب سے بڑا بے وقوف نے کہا کہ بلاؤ اس کو۔ اب بادشاہ کے پاس جب بے وقوف کو لے کے آتے ہیں تو بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اور اپنے گلے کی مالا اتار کے، ہیروں کی، جواہرات کی، سونے کی، اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ بے وقوف بڑا خوش اپنے محلے میں، علاقے میں، کہ میں
कंपटीशन जीत के आया हूं, बेवकूफ हो। कुछ दिनों के बाद उस बेवकूफ के पास एक खबर पहुंचती है कि बादशाह बीमार हो गया और बिस्तर मर्ग पे मरने वाला है। तो बेवकूफ ने कहा, सोचा कि बादशाह मर रहा है तो मैं भी जाके उसको मिल आता हूं। बेवकूफ गया बादशाह को मिलने, तो पूछने लगा कि हजूर, पता चला है कि आप बीमार हैं, मरने वाले हैं। तो बादशाह ने कहा कि बिल्कुल मैं मरने वाला, मैं इस जहान को छोड़ के अगले जहान में जा रहा हूं। अब वो बेवकूफ था, उसको क्या पता। तो कहने लगा कि हजूर, आप इस जहान से उस जहान में जा रहे हैं, क्या वहां पे हूं आपका महल बड़ा शानदार है, तो उस जगह पे अपना घर बना लिए। बादशाह कहते तो वहां पे एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। कहता अच्छा हजूर, यहां पे आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना कुछ है, वहां पे रहने के लिए कोई बंदोबस्त किया, पैसे भेजे। बादशाह कहने लगा मैंने तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं भेजी। कहने लगा अच्छा, बेवकूफ था, अब सवाल कर रहा है और कह रहा है कि हजूर यहां पे कितने आपके खादिम हैं, आपने कहीं जाना होता है, घोड़े हाथी सवारियां, ये जितने भी आपके खादिम, क्या वहां जाने से पहले ये खादिम आपने भेज दिए। अच्छा कहता है मैंने तो वहां पे कुछ भी नहीं भेजा। आप देखें उस बेवकूफ ने क्या कमाल का कहा, उसने अपने गले से वो माला उतारी और बादशाह के गले में डाल दी कि हजूर, आपको पता है कि आप दूसरे जहां में जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ना वहां पे घर बनाया, ना वहां पे पैसे भेजे, ना वहां पे खादिम भेजे, मेरे से बड़े तो बेवकूफ आप हुए कि हमें पता है कि दुनिया में आर्जी कयाम करना, हमें पता है कि हम दुनिया में आर्जी तौर पे रहे, कि हमने अपनी आखिरत के लिए क्या इंतजार, उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि जितना ज्यादा हो सके मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र, दुरूद पाक को कसरत से अपने वज़ाइफ में शामिल रखें, दिन रात उठते बैठते इसको पढ़ते रहा करें।